السلام علیکم، میں ہوں فیضان حسین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ نے احتجاج کیا ہوا ہے کہ ہم 27 ستمبر کو 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی ڈاکٹر عباد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتا دیجئے کہ 40 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنا اتنا آسان ہوگا حکومت کے لیے؟ اور کیا 27 ستمبر سے پہلے جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں تحریک انصاف کی، تو کیا یہ احتجاج ہو پائے گا؟ کیا یہ ڈیمانڈز پوری ہو جائیں گی؟ کیا ہونے والا ہے؟ شکریہ جی، یہ تقریباً 3.25 سال ہونے والے ہیں، اور اس میں ابھی چیف منسٹر نے اعلان کیا، اس طرح کافی اعلانات ہم سن چکے ہیں ریپیٹیڈلی کہ یہ لاسٹ وارننگ، یہ آخری کال، اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جیل کو ٹنل بنائیں گے۔ عجیب عجیب چیزیں ہم سن چکے ہیں، اسلام آباد قبضہ کریں گے، لاہور کریں گے، فلاں کریں گے، ڈمکا کریں گے، اور اگر آپ پوچھ لیں تو پھر جواب میں یہ کہتے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ میں تو حیران و پریشان ہوں کہ ایک پارٹی ہے، اس کے لیڈر جیل میں ہے، 3 سال سے یہ حکمران ہے، اس کے سینکڑوں ایم پی ایز ہے، سینکڑوں ایم این ایز ہے، سینیٹرز ہیں، اور صرف ان کا جو لیڈر ہے اس کی تصویر لگانے سے یہ آئے ہیں، اپنی کوئی محنت نہیں ہے۔ ہم جو پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم محنت کر کے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ واحد پارٹی ہے، یہ صرف تصویر لگاتے ہیں خان کی اور ممبر بن جاتے ہیں، لیکن تیاری یہ کر رہے ہیں۔ مجھے پوچھنا یہ ہے، کیا یہ جہاز بنا رہے ہیں، ٹینک بنا رہے ہیں، کیا تیاری یہ پکڑ رہے ہیں؟ یہ کل یہ موصوف تو بنیر میں، تو بنیر سے 3 ایم پی ایز ہے، ایک ایم این اے ہے، آلریڈی لوگوں نے ووٹ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، تو وہ لوگ کیا کریں؟ پرسوں یہ تھا ہنگو میں، وہاں سے الیکٹڈ لوگ سارے ان کے پاس۔ یہ واحد پارٹی میں دیکھ رہا ہو کہ جو پولیٹیکل ورکر کی ایک خوبی ہوتی ہے، وہ لائل ہوتا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ، وہ لائل ہوتا ہے اپنے ورکر کے ساتھ۔ یہ نہ اپنے لیڈر کے ساتھ لائل ہے، نہ اپنے ورکر کے ساتھ لائل ہے۔ یہ ایک بات پر متفق ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے۔ یہ جو باہر جو کر رہے ہیں اپنے ورکر کو فیڈ کرنے کے لیے، یہ مذاق ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تیاری تو کرنی ہے 40 لاکھ لوگوں کو لے جانے کے لیے، 1 مہینہ تو چاہیے۔ ایسے ہی تو اعلان کر کے کوئی 40 لاکھ بندہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف نہیں لے جا سکتا، اور پھر ان کو کس طریقے سے بٹھانا، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے گاڑیاں ارینج کرنا، ان تمام چیزوں کے لیے تیاری تو چاہیے ہوتی ہے۔ خدا کے بندے، اب 40 لاکھ کہہ رہے ہو، یہ 38 لاکھ میں نے معاف کی، 38 نہیں 39 میں معاف کرتا ہوں۔ 1 لاکھ بندہ اکٹھا کرے تیاری کے بغیر، جائے 1 لاکھ تو کر سکتے، 40 لاکھ ٹارگٹ ہے، کل نکلے۔ یہ ویسے اس صوبے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہماری وسائل کی بربادی ہو رہی ہے، کبھی اسٹریٹ موومنٹ ہے، کبھی فلاں موومنٹ ہے، کبھی ادھر دھرنا ہے، کبھی ادھر دھرنا ہے۔ اس اسمبلی سے بھی اتنا مذاق بنا ہے، اس میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے تو آپ نے سنی ہوگی، کبھی ابڈکشن آف سی ایم، کبھی خان صاحب کی طبیعت ناساز ہے، کبھی کیا ہے۔ ہم صوبے کے فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کر رہے، نہ حکومت کی ویل ہے، نہ وہ چاہتے ہیں۔ بدقسمتی کیا ہے، جو آپ کا چیف منسٹر ہے اس کو خود بھی بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینہ ہے، کب تک میں رہوں گا، اور اس پر بھی کنونس ہے کہ دوبارہ نہیں آنا ہے۔ تو یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ، یہ لاٹری نکل آئی ہے۔ تو اس میں اکثر میں کہتا ہوں کہ لوگ ضرور یہ تبدیلی آئی ہے کہ یا ہزار پتی سے ارب پتی بن ڈاکٹر گئے۔ صاحب، آپ کا تعلق تو مسلم لیگ نون سے ہے، آپ تو اس طرح کی بات کریں گے کہ میں نے 38 لاکھ معاف کر دیے، 2 لاکھ نہیں لے جا سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہنگو گئے، بنیر گئے، وہ جہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں سہیل افریدی، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع لگ جاتا ہے۔ تو یہ 2 لاکھ تو مطلب یہ تو زیادتی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں حیران ہوں، جب سے پہلے جو تھا، اس سے پہلے وہ گڈھاپور صاحب، وہ بھی کبھی کبھی یہ پہنچ جاتا تھا، پھر بھاگتا تھا، جو بھی کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں نکلتا تھا، اپنے ورکر کو چھوڑتا تھا، لیکن ڈی چوک بھی پہنچ جاتا، وہ لاہور بھی پہنچ جاتا۔ یہ جو آیا ہے، یہ بیچارے تو ثوابی سے آگے نہیں جا رہے۔ تو میں حیران ہوں کہ ثوابی کے لوگوں کا کیا قصور ہے، یہ تو کے پی سے باہر نکلتے نہیں ہیں۔ تو یہ سارا ڈرامہ ہے اپنے ورکر کو فیڈ کرنے کے لیے، اپنے گورننس جو اس کی ہے، جو بیڈ گورننس ہے،
اس کو چھپانے کے لیے، جو اس کی کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ کرپشن کا، ویسے میں ایک بات کہوں نا، آپ بھی پختونخوا سے، میں بھی پختونخوا سے، وہ کیا یہ المیہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو آپ کے ادھر یہ 3 ٹرشری ہاسپٹل ہے، LRH ہے، KTH ہے، HMC ہے. پورے صوبے کا لوڈ جو ہے یہ 3 ٹرشری ہاسپٹل ہماری پیدائش سے 13 سال سے یہ لوگ بیٹھے ہیں کہ اس پر فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ ہر ڈویژن میں ایک ٹرشری ہاسپٹل بنائے، ہیلتھ دے دو لوگوں کو. بالکل کیا اس پر فوکس نہیں ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن دے دو. بالکل ہونا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے ہم ادھر گورننس کرپشن یہ چھپانے کے لیے ہم مبتلا عشق میں، اور عشق میں بھی ناکام ہو رہے. یہ عاشق جو ہے 1 سال میں اس نے ثواب بھی کراس نہیں کی. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ نے 2 باتیں کی. ایک آپ نے کرپشن کی بات کی، کرپشن کے وہ کہتے ہیں ہمیں ثبوت لا کے دیں، تو آپ نے کوئی ثبوت جمع کروائے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس ایسے ثبوت ہیں اس حکومت کے خلاف؟ اور دوسری آپ نے بات کی کہ یہ لوگ ثوابی سے آگے نہیں جا رہے، تو 27 ستمبر کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 27 ستمبر کو یہ پروٹیسٹ نہیں ہونے جا رہا؟ یہ 2 سوال ہیں. ویسے آپ نے جو کرپشن کی بات آپ نے جو چھیڑی، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں لیس دین 100 ڈیز میں لوگ 1000 پتی سے ارب پتی بن گئے؟ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ لوگوں کے ٹاؤٹس جو ہے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور آپ کا پورا ADP جو ہے اسکیم جو ہے وہ بک جاتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 3 مہینے پہلے 50 کروڑ جو اپنے MNAs MPAs کو اس نے دیے، وہ وداؤٹ ورک ایڈوانس میں اس نے ریلیز نہیں کیے؟ گراؤنڈ پر ایک ہی کام نہیں ہے. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اینٹی کرپشن کا جو ڈائریکٹر ہے کوئی چارج لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیونکہ نام اس کا اینٹی کرپشن ہے، لیکن اوپر سے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ کہتے ہیں کسی کے خلاف کوئی فائل نہیں کھولنی ہے. کیا ان چیزوں کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر آفس میں اس کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوتے ہیں؟ آپ کا گورنمنٹ کون چلاتا ہے، کس طریقے سے چل رہی؟ دوسری بات آپ نے جو احتجاج کی تو میری جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، جو میری ذاتی ایکسپیرینس ہے. 3 سال سے یہ حکومت میں، 1 سال اس کا یہ جو نیا ہے اس کا پورے ہونے والا ہے. اس نے اعلان کیا تھا کہ میں عشق کرتا ہوں، میں عاشق ہوں. یہ جو اکثر عاشق مجھے ملتے ہیں وہ گلہ کرتے ہیں، کس نے تو عاشقوں کو بدنام کیا کہ 1 سال میں اس نے تو ملاقات تک نہیں کی. پہلے بات شروع ہوئی تھی رہائی کی، پہلے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ حکومت ہمیں دے دے، پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ عمران خان کو لاؤ پرائم منسٹر بناؤ. ابھی بات آ گئی ہے رہائی سے رسائی تک. ابھی بات آئی ہے یہ مکافات عمل ہے. جب میاں صاحب بیمار تھا، ان کا جو لیڈر تھا یہ باہر جا کے کہتا تھا کہ اس کے کمرے سے میں AC اتاروں گا. یہ واہ سے کہتا تھا. یہ اتنے عجیب و غریب لوگ ہیں. بینگ اے پرائم منسٹر یہ کہتا تھا کہ میں گھر کا روٹی بند کروں. یہ کہتے تھے کہ جو بھی علاج کے لیے جاتے ہیں مجھے ویڈیو دکھائے. یہ کہتے تھے کہ لوگ جاتے تھے، کلثوم نواز اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، وہ وینٹ پر تھی اور یہ جا کر ویڈیو بناتے تھے. ابھی جو کہتے ہیں یہ مکافات عمل ہے، ابھی چیخ رہا ہے مجھے ہاسپٹل. خان صاحب نے تو ٹویٹ بھی کیا تھا، میڈیکل بورڈ بھی بنایا تھا جب میاں صاحب جیل میں تھے. 6 ہفتوں کے لیے ان کو گھر بھی شفٹ کیا گیا تھا. یہ گھر شفٹ والی بات آپ کی غلط ہے. گھر وہ گیا تھا تب پیرول پر جب کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی. وہ پیرول پر سارے قیدی جاتے ہیں، وہ پیرول پر گیا تھا. دوسرا جو شفٹنگ والی بات تھی، وہ جو بورڈ تھا وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں، سروسز ہاسپٹل میں ہوتا. گورنمنٹ نے بورڈ بنائی تھی، لیڈ کر رہی تھی اس کی جو ہیلتھ منسٹر تھی، وہ اس کی رپورٹ تھی، اور پھر گورنمنٹ نے ڈیسیشن لیا تھا. یہ ہوا تھا. یہ جو موصوف ہے یہ 7 دفعہ چیک اپ کے لیے گئے ہیں، 7 دفعہ. پرسوں آپ نے اس کی بہن کی باتیں سنی ہوگی، اس نے خود کہا کہ اس کا جو BP ہے وہ، پھر میں نے مینول سے بھی چیک کیا، وہ 120/80 ہے. 120/80 BP سپر
فٹ جو بندہ ہوتا ہے میڈیکل ڈاکٹر ہو اس کا ہوتا ہے. اس نے خود کہا کہ اس کی جو آنکھ تھی میں نے خود چیک کیا وہ ریکور ہو رہی ہے, ٹھیک ہو رہی ہے. تو مطلب وہ سپر فٹ ہے. یہ ویسے تنگ آ چکے ہیں, ڈرامہ بازی کر رہے ہیں, اور ان کے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے وہ باہر آ جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے